مقام آخر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب وعابر السبيل صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفاتے بہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا جگہ جی لگانے کو دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ٹک ہرس و ہوس کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا قزحق اجل کر لوٹے ہیں دن رات بجا کر نکارا کیا بدیا بہنسا بیل شتر کیا گونی پلہ سو بہرا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا اور آپ کا قیام اپنی اس بنائی ہوئی دھرتی پر مختصر وقت کے لیے رکھا تھوڑا سا پیریڈ دیا تھوڑا سا وقفہ دیا جسے ہم زندگی کہتے ہیں اور ساتھ میں ایک کتاب دی جسے لائف بک کہتے ہیں اس پہلے پنے پر پہلے پیج پر زندگی لکھی اور آخری پیج پر موت لکھ دی اور بیچ کی ساری کتاب آپ کے ہاتھوں میں دے دی آپ کی جوانی اس میں لکھ دو آپ کی دن اس میں لکھ دو آپ کی راتیں اس میں لکھ دو آپ کی تنہائیاں اس میں لکھ دو آپ کی خلوتیں اور جلوتیں اس میں لکھ دو آپ کی اچھائیاں اور برائیاں اس میں خود ثبت کر دو لکھ دو درج کر دو تاکہ ایک وقت آئے گا اس کتاب کو کھولا جائے گا دنیا امتحان کی جگہ ہے آرام کی جگہ نہیں یہ جو امتحان حال میں ہم بیٹھے ہیں یہ اسی کتاب کو بھرنے کے لیے کسی کو 60 سال ملے کسی کو 55 سال کسی کو 70 سال کسی کو 100 سال کسی کو 20 سال کسی کو 25 سال ملے یہ آرام کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے ہے اس میں وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اس زندگی میں رہتے رہتے اس زندگی کی تیاری کی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ جسے جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ شخص کامیاب ہے جنت سے بچنے کے لیے اللہ نے دین دیا اور جنت میں جانے کے لیے دین دیا اور جہنم سے بچنے کے لیے اللہ نے دین دیا جس آدمی نے اس دین کو اپنایا جس شخص نے اس دین کو اپنایا جس مرد یا عورت نے اس دین کو اپنایا اس 4 روزہ زندگی میں اس کو اپنایا اس پر عمل کیا اس کو انگریزی میں پیسفل لائف کہتے ہیں بہترین زندگی دین کی زندگی ہے بہترین زندگی شریعت کی زندگی ہے بہترین زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے بہترین زندگی قرآن کی زندگی ہے بہترین زندگی قرآن کے لا کی زندگی ہے آج ہم جن کے جنازے میں آئے ہیں تقریباً 40 سال سے یہ آواز لگا رہے ہیں 20-22 سال انہوں نے مرحوم و مغفور مولوی شفیع صاحب کے ساتھ گزارے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کی قبر کو بقع نور بنا دے انہوں نے ایسے لوگوں کے ساتھ زندگیاں گزاری اور بہت سارے باتوں میں چاہے تنہا رہے لیکن کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا باطل کی بھیڑ سے حق کی تنہائی بہتر ہے بھلے یہ اکیلے رہے اس معاملے میں لیکن کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا یہ ان کی دین ہے علماء کی دین ہے اس دین کی دین ہے جس دین نے ان کو اس کا اتنا ٹھوس بنایا تھا مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ شعر ان پر فٹ آتے ہیں کہ گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم کی مشکی آبیری کہ عزبو گل آویز تو مستم بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم جمال ہم نشی در من اثر کرد
میری دوستی نے، جس دوست کے ساتھ میں زندگی گزار رہا تھا، اس کی دوستی نے مجھ پر اثر کیا، ورنہ میں تو کچھ بھی نہیں۔ اس کا پورا مطلب سمجھ لیجئے کہ ایک دن میں حمام میں گیا، مٹی کا ڈھیلا اٹھایا، اس سے خوشبو آنے لگی۔ میں نے اسے پوچھا، بگفتہ من گلے نا چیز بودم، تو ہے کیا چیز؟ تیرے اندر سے خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے کہا، میں تو مٹی ہوں، لیکن میں نے گلاب کے پھول کے نیچے زندگی گزاری ہے۔ شاید میری دوستی کی سنگت کا اثر ہے، میری دوستی کی صحبت کا اثر ہے، میری ہمنشینی کا اثر ہے۔ میں نے دوست ہی وہ انتخاب کیا کہ جو ان ہاتھوں کو بھی خوشبو دیتے تھے جو اس کو مسلتے تھے۔ اس کی دوستی نے مجھے خوشبو بھر دی۔ قیامت کا دن ہوگا، قرآن نے کچھ لوگوں کی باتیں بیان کر دی، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے، کچھ لوگ قیامت کے دن کہیں گے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں آدمی کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ دنیا کی دوستی انسان کو یا تو دین پر جماتی ہے یا دین سے ہٹاتی ہے، لیکن جن لوگوں کی دوستیوں نے دین سے ہٹا دیا، وہ تمنا کریں گے، کاش میں نے فلاں آدمی کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس کی دوستی نے مجھے نمازیں چھڑا دی، اس کی دوستی نے مجھے دین سے دور کیا، اس کی دوستی نے مجھے غلط کام کرا دے، اس کی دوستی نے مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف سے محروم کر دیا۔ تو انہوں نے جن لوگوں کے ساتھ دوستیاں کی تھی وہ اللہ والے تھے، وہ دین لانے والے تھے، دین اپنانے والے تھے، اور دین پر عمل کر کے دکھانے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ زندگی میں نشیب و فراز ہوتا ہے، جس زندگی میں نشیب و فراز نہ ہو، اتار چڑھاؤ نہ ہو، وہ لوگ زندگی کا لطف نہیں اٹھا سکتے۔ ان کی زندگی میں وہ دور بھی آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھا۔ دین کے معاملے میں مرد مجاہد بن کر انہوں نے ویسی زندگی گزاری جیسی زندگی رب چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت تم کو ضرور پکڑے گی اگر تم مضبوط قلعوں میں رہو گے۔ کتنے بھی ٹھکانے تم بناؤ، تم موت سے بھاگ نہیں سکتے، موت تم کو ضرور پکڑے گی۔ دنیا کے جس حال میں تم ہو، اگر تم مالدار ہو، تمہیں مال تم کو موت سے نہیں بچا سکتا۔ اگر تم بادشاہ کی کرسی پر ہو، تمہیں وہ کرسی موت سے نہیں بچا سکتی۔ تم اگر وزیر ہو، تمہاری وزارت موت کو نہیں روک سکتی۔ تم اگر غریب ہو، تمہاری غربت موت کو روک نہیں سکتی۔ موت سے کس کو اور رستگاری ہے؟ آج یہ، کل ہماری باری ہے۔ بس عقل مند شخص اس کو بتایا گیا جس نے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی، اور تیاری سے مراد اعمال کے اعتبار سے تیاری ہو، عبادت کے اعتبار سے تیاری ہو، معاملات کے اعتبار سے تیاری ہو، معاشرت کے اعتبار سے تیاری ہو۔ میرا معاملہ میری زندگی کی کتاب میں وہ جملہ درج ہونا چاہیے جس جملے کو میں نے خود لکھا ہے کہ میری زندگی صاف ستھری ہے، جب میری موت آئے مجھ پر کسی کے ایک چوانی کا قرض نہ ہو، مجھے کسی کا لینا دینا نہ ہو۔ ہم خود اس کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیوں ضروری بن گیا کہ صرف جنازے پر ہم اعلان کریں یا سنیں؟ اس کو عملی جامہ کیوں نہیں پہنایا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ہمیں مرنا بلا دیا ہے۔ بلا دو، لیکن موت ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالے گی۔ میں مفتی فیض الوحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تقریباً 6 سال چلا ہوں۔ جب بھی ان کی جب بھی مجلس ہوتی، اکثر وہ فرماتے تھے، ہم نے موت بلا دی، لوگوں نے مرنا بلا دیا۔ اگر موت یاد ہوتی، انسان مرنے کی تیاری کرتا۔ ہم دنیا میں رہتے رہتے موت سے بچنے کی تیاری کرتے ہیں، لیکن جہنم سے نہیں۔
لیکن کوشش کرنے سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ پھر سے سن لیں، ہم موت سے بچنے کی کوششیں کرتے ہیں، لیکن موت سے کوئی نہیں بچا ہے، لیکن جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر جہنم سے بچنے کی کوشش کرے گا انسان، جہنم سے بچ سکتا ہے۔ اس لیے ہر جانے والا یہ پیغام دیتا ہے، ہم جا رہے ہیں، تمہارا نمبر بھی لگا ہے، آپ لائن میں لگے ہو، کیونکہ موت کا وہ جام ہے جسے ہر زندہ انسان پیے گا۔ موت وہ پل ہے، جس نے سانسیں لی ہے وہ کراس کرے گا۔ موت وہ گاڑی ہے جس میں ہر زندہ انسان سوار ہو چکا ہے، بس نمبر کس وقت کہاں کس موڑ پر آئے گا، زندگی کے کس دن میں آئے گا، زندگی کے کس ٹھکانے پر آئے گا، کسی کو خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا۔ اس آیت کے اندر 5 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ آنے والے کل کیا ہوگا یہ بھی پتہ نہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کب مریں گے، کس وقت مریں گے، کس حال میں مریں گے، کس مقام پر مریں گے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس لیے پچھلی قوموں کی تاریخ دہرائی تاکہ عقل کرنے والے، عقل رکھنے والے اس سے سبق سیکھیں۔ اگر ان کی 150 سال 1500 سال عمریں تھی، تب بھی ان کو وہ موت آ گئی۔ جس موت سے وہ بھاگتے تھے، موت نے ان کو گلے لگا لیا۔ جس موت سے وہ بچنے کی کوششیں کرتے تھے، موت ان کے چاروں طرف گھوم رہی تھی، موت ان کا پہرا دے رہی تھی۔ یاد رکھ لو نوجوانوں، اگر زندگی مقدر ہے تو دنیا کی طاقت تمہیں موت نہیں دے سکتی، اور اگر موت مقدر ہے تو زندگی دوڑ کر اس کو گلے لگاتی ہے۔ پھر کوئی بھی موت سے بچا نہیں سکے گا۔ پھر کسی کو خبر نہیں کہ باپ نے بیٹے کو کندھا دینا ہے یا بیٹے نے باپ کو کندھا دینا ہے۔ کسی کو خبر نہیں کہ نمبر کس کا ہے اور کون جا رہا ہے۔ آنے والی ترتیب رب نے رکھی، لیکن جانے والی ترتیب نہیں۔ اس لیے آقا انعامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارے دنیا کیسے رہو، کن فی الدنیا کانک غریب و عابر السبیل، دنیا میں ایسی زندگی گزار جیسے کوئی مسافر راہ گزر، دنیا میں چلنے والا، سفر کرنے والا زندگی گزارتا ہے کہ تھوڑی دیر تھکاوٹ کی وجہ سے کسی درخت کے سائے میں بیٹھ گیا، تھوڑی دیر پانی پینے کے لیے بیٹھ گیا، بھوک لگی تو بھوک مٹانے کے لیے تھوڑی دیر کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ بس اس طرح زندگی گزار کہ جیسے وہ مسافر زندگی گزارتا ہے۔ یہ زندگی ہماری ملکیت نہیں، ہم اس کے مالک نہیں، اور جو مالک ہے، جس نے یہ زندگی دی ہے، اس نے امانت دی ہے، اور جس نے امانت دی ہے ایک دن اپنی امانت واپس لے گا، اور مجھ سے اور آپ سے اور دنیا میں بسنے والے ہر انسان سے اس کی امانت کے بارے میں وہ پوچھے گا، بتا زندگی دی تھی کہاں گزار کے آیا، زندگی دی تھی کیسے گزار کے آیا، اس میں جوانی کا مرا کیسے گزار کے آیا۔ جو قرآن دیا تھا، جو شریعت دی تھی، جو نبی کا اسوہ تمہارے سامنے تھا، جو پیسفل لائف، جو تمہاری نبی کی زندگی کو ہم نے بہترین زندگی قرار دیا تھا، اس زندگی سے تمہارا کیا واسطہ ہے؟ کتنا میل کھاتی ہے تمہاری زندگی؟ اگر ہے تو نور علی نور، اگر نہیں تو یاد رکھ لو اللہ کی للکار۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، الیس اللہ بکاف عبدا، او میرے بندے کیا تیرے لیے میری ذات کافی نہیں؟ یاد رکھ، ادھر موت آئے گی، ادھر آواز لگ جائے گی، اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اب تو خود اپنے ساتھ فیصلہ کرتا چل، تیری کس قسم کی کمائی ہے، تو کیا دولت کما کر لایا ہے، جو کرنا تھا وہ کیا یا نہیں، جیسے کرنا تھا ویسے کیا یا نہیں، جس طرح کرنا تھا اس طرح کیا یا نہیں کیا۔
قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ۔ جب نافرمانوں کے سامنے، دین کے دشمنوں کے سامنے، دین کے باغی لوگوں کے سامنے، قرآن سے، شریعت سے، دین سے، نبی کی سیرت سے ہٹ کر زندگی گزارنے والے لوگ، جب ان کی ڈیتھ ہو جائے گی، ان کے سامنے لائف بک پیش کی جائے گی ان کی۔ جب اس کو دیکھیں گے کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ یا اللہ اس کتاب کی کیا حالت ہے، نہ چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا، جو سوچا وہ بھی پایا، جو کیا وہ بھی موجود، جو سوچا اس میں بھی، جو پران کی سب درج ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ انسان جائے گا کہاں؟ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب تیری گہت میں ہے۔ انسان چھپے گا کیسے؟ ہماری زندگیاں ہمارے مالک کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے۔ چھپنا چاہو گے چھپ نہیں سکیں گے، بھاگنا چاہیں گے بھاگ نہیں سکیں گے۔ ایک نہ ایک دن آئے گا، پھر جاگ جائیں گے۔ آج تو ابھی ہم سوئے ہیں، ابھی تو ہم سوئے ہیں، جگانے والا ایک دن جگائے گا، مگر اس وقت کے جاگنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس وقت ایک آنسو کی قیمت اتنی ہے کہ جہنم کے انگارے بجھا سکتی ہے۔ اس وقت اگر آنکھ سے آنسو نہیں، لہو بھی ٹپکائیں گے، اس وقت کا رونا کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس لیے جب ہمارا جنم ہوا تو پہلی زندگی کی، اس زندگی کی کتاب پر پہلے صفحے پر زندگی لکھ دی اور آخر میں موت لکھ دی۔ پھر بیچ کے میدان میں جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ہم اس کے ہاتھ میں پینسل دیتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں اگر تیرا حرف یہ غلط ہوا تو ربڑ لگا کر اس کو مٹا سکتا ہے۔ تبھی بلوغت سے پہلے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروا صبیانکم اذا بلغوا سبعا، بچہ جب 7 سال کا ہو جائے اسے نماز سکھا دو، نماز بتا دو، اس کو طریقے بتا دو۔ وَاضْرِبُوهُمْ اِذَا بَلَّغُوا عَشْرًا، اور 10 سال کے پہنچ جائیں نماز نہ پڑھے ان کی پٹائی کرو، ان کی ٹھکائی کرو۔ ابھی بالغ ہوا نہیں، نماز کے بارے میں ٹھکائی ہو رہی ہے۔ یہ اس لیے تاکہ ابھی بچہ ہے، غلطی کرے گا ربڑ سے مٹائے گا۔ جب بالغ ہو جائے گا انسان، پھر اس کے ہاتھ میں پینسل نہیں پین دیا جاتا ہے۔ اب ہوش سے لکھنا، سمجھ سے لکھنا۔ اب تم کاپی بھی بدل نہیں سکتے اور جو لکھو گے اسے مٹا بھی نہیں سکتے۔ اس لیے نوجوانوں، بزرگوں، ہماری زندگی بس ویسے ہی گزر رہی ہے۔ ابھی ہمارے پاس پینسل ہے اور توبہ کا ربڑ ہے۔ جس دن توبہ کا ربڑ بھی چھین لیا جائے گا اور ہماری زندگی کی کتاب میں جو کچھ برا ہوگا اسے مٹا نہ سکو گے، بتاؤ رب کے پاس پھر کیا جواب دیں گے؟ میں سری نگر میں تھا، ہمارے حضرت مفتی صاحب، مفتی نذیر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، ایک جنازے میں شرکت ہوئی۔ وہ بیان فرما رہے تھے، انہوں نے فرمایا یہ جو اخلاص ہے، اخلاص کس چیز کا نام ہے اور کیسے بتایا کہ جتنی بھی نمازیں ہیں ان میں سب سے زیادہ ثواب اگلی صف والوں کو ملتا ہے، اور واحد نماز جنازہ ایک ایسی نماز ہے جس میں سب سے زیادہ ثواب پچھلی صف والوں کو ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کسی کے جنازے میں جاؤ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، اس کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا مانگو۔ مطلب یہ ہے کہ جب جنازے آئیں گے، جنازوں میں لوگ جائیں گے، کوئی برادری کے لیے جائے گا، کوئی رشتہ داری کے لیے جائے گا، کوئی نہ جانے کس کس کی وجہ سے جائے گا، لیکن ان کو بتا دو تم کو جس نیت سے جاؤ گے وہی ملے گا۔ اگر اللہ کے لیے جاؤ گے تو اللہ ملے گا،
اور اگر اللہ کے لیے جنازے میں جاؤ گے تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم کسی کے جنازے میں شریک ہو جاؤ گے تو 1 قیراط ثواب ملے گا۔ پوچھا گیا وہ قیراط کیا ہے؟ فرمایا احد پہاڑ کے برابر اتنا مال تم صدقہ کرو گے، جتنا اس کو ثواب ملے گا اتنا ہی جنازے میں شرکت کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ اور پھر اگر دفن میں بھی شریک ہو جاؤ گے تو اتنا اس کو ثواب ملے گا کہ 2 قیراط پھر ثواب ملے گا۔ فرمایا کتنا؟ کہ وہی احد پہاڑ کے برابر اگر صدقہ کرو گے تو اتنا ثواب اس کو بھی ملے گا جتنا کہ آپ جو ہے جنازے کے ساتھ گئے اور پھر مٹی بھی ڈالی۔ نماز جنازے میں 2 فرض ہیں، نمبر 1 قیام کرنا، اور نمبر 2 4 تکبیریں کہنا، 4 اللہ اکبر کہنا۔ جب بھی کسی جنازے میں جائیں اگر ایک بھی اللہ اکبر چھوڑ دیں یا چھوٹ جائے سمجھ لیں کہ ہم جنازے میں نہیں گئے تھے۔ جنازے میں 3 سنتیں ہیں، پہلے اللہ اکبر کے بعد ثنا پڑھنا، دوسرے اللہ اکبر کے بعد درود پاک پڑھنا، اور تیسرے اللہ اکبر کے بعد میت کے لیے دعائے مغفرت پڑھنا۔ یہ 3 سنتیں جنازے کے اندر ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی جب ہم آئے ہیں جنازے میں تو سب سے گزارش ہے سب سے پہلے اپنی دلوں کی نیتوں کو درست کریں۔ آج ہم یہاں آئے ہیں، کل کہیں اور بھی ہوگا، یا ہم جتنے بھی لوگ یہاں ہیں کیا ہم میں سے کل کس نے دیکھی؟ کیا پتا ہماری زندگی کی شام آج ہی ہو جائے گی، کیا پتا آج کا دن ہماری اس لائف بک میں آخری ڈے لکھا ہو، آخری دن لکھا ہو، ہمیں یہ بھی خبر نہیں۔ اس لیے فرمایا عقل مند شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے گا۔ مرنے کی تیاری اعمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے انسان جب اللہ کی آخرت کی تیاری کرے گا تو جب اس کو موت آئے گی، قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا پالنے والا اللہ ہے، پھر کہا نہیں ثم استقاموا، اس پر ڈٹے رہے، اس پر استقلال کیا، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آئیں گے، اللہ تخافوا، وہ کہیں گے آگے جو کچھ ہوگا اس سے ڈرنا نہیں۔ مرنے والا کہے گا یا اللہ قبر کی تنہائی ہے، سردی لگے گی تو گرمی کا کوئی انتظام نہیں، اندھیری کوٹڑی ہے روشنی کا میرے پاس کوئی انتظام نہیں، گرمی لگے گی تو سردی کا کوئی انتظام نہیں، میں کیوں نہ ڈروں؟ تم تو کہہ رہے ہو اللہ تخافو، آگے جو کچھ ہوگا ڈرنا نہیں۔ وہ جواب دیں گے او اللہ کے بندے، جس ذات سے تجھے ڈرنا تھا اس ذات سے ڈرنے کا حق تو نے ادا کر دیا، اب یہاں سے آگے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ انسان اگر اعمال اللہ کو راضی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا کر دنیا سے جا رہا ہوگا، پھر دنیا کی ساری تھکاوٹ سے اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اب کبھی بھی سردی نہیں لگے گی، اب کبھی بھی درد نہیں ہوگا، اب کبھی بھی بیماری نہیں ہو گئی، اب کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ جب نیک آدمی دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے کہتے ہیں ویلکم، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ جتنے لوگ میری پشت پر چلا کرتے تھے ان تمام لوگوں میں تو سب سے زیادہ مجھے پیارا تھا، آج جب تجھے میرے حوالے کیا گیا ہے اب تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مردے کے لیے قبر حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی ہے، اور پھر فرمایا اسے فرشتے کہتے ہیں سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، پھر جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے اور وہاں سے ہوائیں، جنت کی ہوائیں اس مردے کو وہاں سے آتی ہیں، آرام سے زندگی بھر جو تھکاوٹ دی تھی دنیا والوں نے اور نہ جانے کن کن لوگوں نے، ساری تھکاوٹ دور کرنے کے لیے وہ جنت کی کھڑکی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اور جب اس کے برخلاف زندگی گزارنے والا اللہ کی نافرمانی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں زندگی گزارنے والا شخص جب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو قبر اسے کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہو، جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے ان تمام لوگوں میں میں تجھے میں مبغوض سمجھتی تھی، ناپسند تھا تو مجھے،
آج جب تو میرے حوالے کیا گیا ہے، اب تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قبر اس کو دباتی ہے، بھیجتی ہے، دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں میں اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں، اس طرح گھس جاتی ہیں۔ پھر ایک حدیث کے مطابق 70 اور دوسری کے مطابق 99 اسدے 99 اسدے اس پر مسلط کیے جاتے ہیں، جن کا حال یہ ہوتا ہے ان میں سے اگر ایک بھی زمین پر پھونک مارے گا قیامت تک گھاس نام کی کوئی چیز نہیں ہوگے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس لیے ڈراتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار ہے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ماں باپ گھر کے سب بڑے ان کو پتا ہے کہ اگر آگے جائے گا تو گرے گا، اس سے بچاتے ہیں، آگ قریب ہوگی اس سے بچاتے ہیں تاکہ یہ جلے گا، اور کوئی تکلیف دینے والی چیز ہو تو اس بچے کو بچاتے ہیں۔ اگر کوشش زیادہ کرتا ہے کبھی کبھی اس کی پٹائی بھی ہوتی ہے، ٹھکائی بھی ہوتی ہے، یہ اس وجہ سے اس سے دشمنی نہیں ہے بلکہ اس بچے سے پیار ہے۔ اس لیے اس بچے کو پتہ نہیں میرے لیے فائدہ دینے والی چیز کون سی ہے اور نقصان دینے والی چیز کون ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو یہ پتہ نہیں تھا، دنیا میں بسنے والے کسی انسان کو یہ خبر نہ تھی ہمیں فائدہ دینے والی چیزیں کون سی ہیں اور نقصان دینے والی چیزیں کون سی ہیں۔ تو یہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ نبی اتارے اور ان کے ذریعے سے یہ میسیج دے دیا، یہ پیغام دیا کہ جاؤ دنیا میں بسنے والے انسانوں کو بتا دو، جس مالک کو تم بلا بیٹھے ہو، جس مالک کو تم جانتے ہی نہیں، جس اللہ کا تعارف تم کو ہے ہی نہیں، آؤ ہم تم کو بتا دیں گے اللہ کیسا ہے، اللہ کتنا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، تم جا کہاں رہے ہو، آتے کہاں سے ہو، کر کے کہاں جانا ہے اور کیسے کیا کچھ کرنا ہے۔ یہ تمام میسنجرز جتنے بھی پیغمبر آئے انہوں نے یہ پیغام، اللہ کی باتیں، اللہ کے قوانین اللہ کے بندوں تک بتا دیے۔ اور آخر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا دین نازل کر کے، اپنی شریعت نازل کر کے اعلان کر دیا کہ آج ہم نے دین مکمل کر دیا۔ جہاں سے پتہ چلا اس سے پہلے کبھی ہوا نہیں تھا اور اس کو پسند بھی فرما لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے اس سے ہٹ کر جو زندگی گزارے گا وہ مقبول نہیں، وہ مردود ہے۔ ایسے لوگ زندگی گزارنے والے وہ کہتے ہیں مر گیا مردود، نہ فاتح نہ درود۔ اگر زندگی ہے تو دین کے ساتھ ہے، اگر اس سے ہٹ کر زندگی، وہ زندگی نہیں، وہ بوجھ ہے۔ قیامت کے دن ایک ایک سانس کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک گھونٹ کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا۔ اس لیے یہ جنازے ہم کو یہ سبق دیتے ہیں۔ موت جو ہے نا، موت ایک ایسا استاد ہے جس سے ہر سبق انسان سیکھ سکتا ہے۔ رات کی تنہائی کیسے گزارنی اس سے سیکھو، خلوتیں جلوتیں کیسے گزارنی موت سے سیکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج یہ گیا کل میرا نمبر ضرور آنا ہے۔ جہاں کوئی بھی کسی کا ساتھ نہیں آئے گا اس کے اعمال اس کے کام آئیں گے۔ اس لیے یہ جنازے ہم کو، ہماری نظر صرف بنتے بازار یا اٹھتے ڈولیوں کی طرف نہ جائے بلکہ بنتی قبروں کی طرف بھی جانی چاہیے، اور جنازوں پر رونے والوں کی آوازیں بھی ہمارے دل کو دستک دینی چاہیے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں سے کہے گا الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا تم لوگوں کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی نہ جاتی تھی؟ کیا تم کو دین بتایا نہ جاتا تھا؟ وہ جواب دیں گے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ظالمین، اے ہمارے پروردگار ہم پر ہماری دنیا داری نے، ہماری کمبختی نے زور پکڑا، یہاں تک کہ ہم نافرمانوں میں سے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے محترم فاروق صاحب کی مغفرت فرمائے۔ انہوں نے جو دینی کام کیا اللہ تھا بے شمار میں حافظ گنوا سکتا ہوں، بلکہ جو بول رہا ہے وہ بھی انہی کی دین ہے۔ انہوں نے قربانیاں دی، انہوں نے گھر والوں کو سمجھایا، ہاتھ سے پکڑایا اور مدرسوں میں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ ان کو گھری کے رحمت کرے، کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ ان کے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ اور ان کا لین دین پتہ ہی آپ حضرات کو، یہ ایک سینئر ترخان تھے، مستری کا کام کرتے تھے، بلکہ سن 1996 کے اندر جب میں نالی میں پڑھتا تھا، 98 کے اندر وہ جو حال آگے بنا تھا
اس کا وہ ٹین لگایا تھا انہوں نے. میں ان کے ساتھ اس وقت وہاں تھوڑا بہت کچھ کیل شل جو دیتے تھے میں بھی کبھی کبھی دیتا تھا. اس بہرحال آپ ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے. زندگی کے نشیب و فراز میں بہت کچھ ہوتا ہے. اگر کسی کو دل آزاری ہوئی ہے میں ان کی طرف سے معذرت خواہ ہوں اور اپنی طرف سے کلام پاک کا ثواب ان کو بخشتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور یہ جو لین دین کا مسئلہ ہے وہ ان کے بچے حیات ہیں, ان کے گھر والے موجود ہیں. اگر انہوں نے آپ کا دینا ہے تو براہ راست رابطہ کریں. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں, کوئی ڈرنے کی بات نہیں, کوئی گھبرانے کی بات نہیں. لین دین دشمنوں کی طرح کرو, بھائیوں کی طرح رہو. صاف شفاف مسئلہ ہمارا ہونا چاہیے. اگر آپ نے ان کا دینا ہے تو ان کے گھر والے موجود ہیں, ان کے حوالے کر دینے چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, سفید درست کرے. سب کر جو درست تیتس کیا جو حضرات واریاہ دور دور پہ آمد نا حضرات. صفی انشاءاللہ نماز کے لیے صفوں کی ضروری ہے. نماز کی بہتری کے لیے صفوں کا درست کرنا کیا ہوڑی کی نہیں ووٹ